اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے کایا پلٹ، جس کو تحریر کیا ہے نگت سیما نے اور آواز ہے عالیہ قریشی کی۔ امید کرتے ہیں اس چینل کے تمام ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میں نہ تو تمہاری ذہانت سے مرعوب ہوں اور نہ تمہارے حسن سے متاثر۔ تم عام لڑکیوں سے بالکل الگ ہو اور تمہاری یہ انفرادیت پسندی میرے دل کو بھا گئی ہے۔ میں نے بہت پہلے جب تمہیں سرمد میری تعریف کر رہے تھے اور میرا رنگ گلابی ہو رہا تھا۔ ایک تو شیزا کی کہانی جسے دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ تمہاری حیرت بجا ہے، وہ مسکرائی۔ بات یقیناً حیرت کی ہی تھی کہ وہ خالہ جی جنہوں نے بدر آپا کے رونے پیٹنے حتیٰ کہ بھوک ہڑتال تک کرنے کی پرواہ نہیں کی تھی، اسے بن کہے یونیورسٹی میں داخل کروا دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کیا تم خود نہیں سمجھ سکتی کہ اصل بات کیا ہے؟ عجیب بدھو ہو، جانے افسانے کیسے لکھتی لیتی ہو۔ دراصل وہ تھوڑا سا میری طرف جھکی۔ اماں بھی کا خیال ہے کہ شاید یونیورسٹی میں کوئی گانٹ کا پورا عقل کا اندھا مجھے پسند کر ہی لے، یعنی حد ہو گئی خوش فہمی کی۔ اس نے کسی قدر تمسخر سے کہا، تو عفت بیگم اب تم اپنی خوبصورت آنکھوں حیرتوں کے یہ ڈھیر سمیٹ لو۔ اور تبھی خالہ بی کو اندر آتے دیکھ کر اس نے اپنی آواز اونچی کر لی، تو پیاری عفت، میرے یونیورسٹی جانے کا اصل مقصد پڑھائی نہیں بلکہ اماں بی کے لیے خوبصورت داماد کی تلاش ہے۔ ویسے خوبصورتی کی شرط ضروری نہیں۔ خالہ بی کے چہرے پر زلزلے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ جانے اسے خالہ بی کو تنگ کر کے کیا لطف آتا تھا۔ وہ جھپی جھپی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تو دماغ خراب ہے بیٹی، میں نے تو یہی سوچا آج کل پڑھائی کی بہت قدر ہے، یہ بھی 4 پڑھ لے گی تو لوگ اپنے اپنے بیٹوں کے رشتے لے کر اماں بی کے پاس بھاگے چلے آئیں گے کہ اتنی لائق فائق پڑھی لکھی لڑکی پورے پاکستان میں ملنے کی نہیں۔ ہائے اماں بی، آپ بھی کتنی بھولی ہیں، یہاں پوری کھیپ کی کھیپ پڑھی لکھی لڑکیوں کی موجود ہے اور انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ قمر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو خالہ بی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور ہمیشہ کی طرح عورت کی بے وقتی کا رونا رونے لگی۔ عورت کی اتنی بے قدری، اتنی بے وقتی تو کسی دور میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ بدر کی دادی پورے 3 برس ہمارے گھر کے چکر لگاتی نہیں، تب کہیں جا کر اماں نے ان کی بات مانی تھی۔ اور تو اور کالی چٹی گونگی بہری سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھی، یوں ماں باپ کے سینے پر مونگ ڈلنے کو بیٹھ نہیں رہتی تھی۔ اللہ بخشے میرے ماموں کو، ان کی بیوی لنگڑا کر چلتی تھی، شکل و صورت کی بھی کوئی خاص نہ تھی، پر وہ تھے کہ ان کا نام لے لے کر جیتے مرتے، دم بھی لبوں پر اسی کا نام تھا۔ افسوس ہم اماں بی کی ان ممانی صاحبہ کی زیارت نہ کر سکے، جن کے میاں کے دل میں مرتے دم تک ان کی محبت لنگڑی نہ ہوئی تھی۔ وہ نچلے ہونٹ کی کو دانتوں تلے دبا کر ہنسی تو خالہ بھی بڑبڑائی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ قمر میری بے حد عزیز دوست تھی، اگرچہ ہماری طبیعتوں میں بہت تضاد تھا، لیکن ہماری دوستی کی دیواریں بہت پختہ تھیں۔ شاید اس کی وجہ اس کا وہ بے باک سچ تھا جس نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا، یا پھر ہمارے گھروں کی وہ مشترکہ دیوار جس پر سے کود کر ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے۔ قمر ایسی لڑکیوں میں سے تھی جن کی قسمت کے فیصلے پیدا ہوتے ہی کر دیے جاتے ہیں۔ خالہ بھی تو اسے دیکھتے ہی کام کر رہ گئی تھی۔ آج کل تو اچھی اچھی شکل والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اسے کون پوچھے گا؟ ہائے اللہ جانے کس پر گئی ہے۔ اور اس سہمے اس نے کچھ اتنی معصوم نظروں سے انہیں دیکھا کہ خالہ باقی بدرپانہ محبت نے جوش مارا، تو کیا ہوا، ہم اپنی بیٹیاں کو ڈاکٹر بنائیں گے۔
اور یوں اسے دیکھتے ہی خالہ بی کے دل میں جو اندیشے اٹھے تھے ان پر کچھ عرصہ کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی برف پڑ گئی۔ لیکن اب اس کا کیا علاج کہ اسے تو پڑھائی سے ذرا دلچسپی نہ تھی۔ خالہ بھی اس کے ہاتھ میں قاعدہ پکڑا کر RAT ریٹ اور CAT کیٹ رٹانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ چھل چھل بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنا بڑا سا سر ہلائے جاتی۔ ہمیں نہیں آتا اماں بھی، ہمیں نہیں آتا۔ اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر قاعدہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہی دے دی تو دوسرے ہی لمحے قاعدہ تو نہ جانے کہاں ہوتا اور وہ خود اماں بی کے گرد چکر آ رہی تھی۔ اماں بھی تھوڑے سے چاول دے دیجئے، ہم اپنی گڑیا کی شادی کریں گے۔ اماں بھی تھوڑی سی چینی، اور اماں بھی دیکھیے یہ میں نے گڑیا کے لیے کتنی پیاری رضائی بنائی ہے۔ اس نے کچھ اس قدر نفاست سے ننھی ننھی جھالریں لگا کر گڑیا کی چادریں، میز پوش، پلنگ پوش بنا رکھے ہوتے کہ لمحہ بھر کے لیے خالہ بی کا دل بھی پسیج جاتا، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طرح سمجھا کر پڑھانے بٹھا دیتی۔ قمر کو اپنی شکل و صورت کے متعلق کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہ تھا۔ یہ پکوڑا سی ناک، لمبا سا بانس، ایسا قد، ارے کم بخت کی آنکھیں ہی ذرا بڑی ہوتی تو سانولے رنگ پر اچھی لگتی۔ میں جل کر سوچتی پر وہاں رنگ ہی کون سا سانولا تھا، عجیب پیلا پیلا اور کالا کالا سا۔ اس پر اس کے وہ شوخ شوخ چیختے چلاتے رنگوں والے عجب عجب ڈھنگ کے کپڑے، یہ سوکھی سڑی باہیں اور سلیو لیس بلاؤز دیکھ کر تو میں جل ہی جاتی۔ توبہ ہے قمر، اگر تم پہ بغیر آستینوں کے جھمپر نہ پہنو تو کیا تمہارا کھانا ہضم نہ ہوگا؟ واہ، جب ساری لڑکیاں پہنتی ہیں تو ہم کیوں نہ پہنیں؟ محض اس لیے کہ ہمارے بازو خوبصورت نہیں، جسم بے ڈھنگا ہے نا بابا، ہمارا دل ابھی جوان ہے، تمہاری طرح بوڑھا نہیں ہوا۔ بابر بعیش کوش کے عالم دور آئے بار انسیت، وہ شرارت سے گنگنانے لگتی۔ دنیا جہاں کے فیشن کرنے کے باوجود اس کی روح بے حد سادہ تھی، اور اس کے کردار کا سب سے حسین پہلو اس کا سچ تھا۔ وہ سچ بولتے ہوئے ذرا بھی نہ جھجکتی۔ اور ایک دن اس نے حد ہی کر دی۔ مس بٹ کے پوچھنے پر وہ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، بڑے اطمینان سے بولی، دراصل میری اماں کا خیال ہے چونکہ میں بدصورت ہوں اور مجھ سے کوئی شادی نہ کرے گا، اس لیے مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ اور مس بٹ حیرت سے دانتوں میں پینسل دبائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاید قسم کے احساس کمتری کا شکار ہے، لیکن وہ تو اعتماد کی وہ پختہ دیوار تھی کہ مس بٹ اس کا احساس کمتری دور کرتے کرتے خود احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ اس نے ان کی ہر کوشش کا بے طرح تمسخر اڑایا۔ بدر آپا کو بیاہ کر خالہ بھی اسے ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھنے لگی، لیکن پہلی بار فراغ کی ڈسکشن کے لیے جب ان کی کلاس اکٹھی ہوئی اور سر شیرازی نے مینڈک کے مختلف اعضاء کے مختلف لیکچر دینا شروع کیا تو بی قمر کو پہلے تو ایک زوردار ابکائی آئی، اور پھر وہ یوں لہرا کر گری کہ ان کی ساتھی لڑکی نے بمشکل اسے سنبھالا، اور پھر گھر آتے ہی اس نے جو خالہ بی کے پاؤں پکڑے تو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک خالہ بی نے اسے گلے سے لگا کر تسلی نہ دی۔ پلیز اماں بی، مجھ سے یہ چیر پھاڑ نہیں ہوتی۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اچھا اماں بی، میں آپ کی نوکرانی بن جاؤں گی، پر اماں بی مجھ سے یہ چیر پھاڑ۔ اور اسے روتے دیکھ کر خالہ بی کی ممتا امڑ آئی، بھاڑ میں جائے ڈاکٹری۔ انہوں نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا، اور یوں وہ میری طرح آرٹس پڑھنے لگی اور میں اس کے ساتھ کچھ اور قریب ہو گئی۔ چند دن قبل ہی BA کا رزلٹ آیا تھا اور مجھے حسب توقع ایڈمیشن کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ایڈمیشن نہ لینے کے تصور سے افسردہ سی ہو کر میں نے قمر کی طرف دیکھا۔ تمہیں خالہ بی کے سامنے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، چھوڑو دوست، کوئی اور بات کرو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہ بی اماں والا منصب نہیں بچتا، تمہیں نہیں بچتا۔ وہ میری نصیحتوں سے بہت چڑھتی تھی۔ اچھا تو پھر کوئی یونیورسٹی کے متعلق بتاؤ۔
میں نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی. واللہ یونیورسٹی کا ہے کوئی عجائب گھر ہو، عجائب گھر، اور اس عجائب گھر کی ایک خاص اور خاص شے ہے کزن. کزن؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا. ہاں بھائی کزن، اور ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. نمبر اول وہ کزن جن کے پاس یہ لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ان میں 25 سال سے لے کر ادھیڑ عمر تک کے کزن بآسانی نظر آ سکتے ہیں. یہ عموماً مقررہ وقت پر آتے ہیں. سورج شکل سے عمارت ٹپکتی ہے اور کس قدر موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں. عموماً گاڑی سے اترنے کی بہت کم زحمت کرتے ہیں. آپس میں ہیلو ہائے کا تبادلہ ہوتا ہے. گاڑی کا اگلا دروازہ کھلتا ہے اور گاڑی زن سے آگے بڑھ جاتی ہے. دوسری قسم کے کزن وہ ہیں جن کی اپنی گاڑیاں تو نہیں ہوتی، کسی دوست وغیرہ کا اسکوٹر مانگ کر لایا جاتا ہے. اکثر ٹیکسی سے بھی کام چل جاتا ہے. یہ لمبے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے خالص فلمی ہیروؤں کے انداز سے گاگلز چڑھائے کیمپس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں. تیسری قسم ان کزنوں کی ہے جو کزن سے زیادہ چچا زاد اور خالہ زاد ہوتے ہیں. ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ خانہ پوری ہوتی ہے. خوب اچھی طرح دوپٹہ لپیٹے، ماتھے پر ہزاروں بل ڈالے، جلدی جلدی یوں دو چار باتیں ہوتی ہیں جیسے گاڑی چھوٹنے والی ہو یا نہ جانے کتنے ضروری کام اٹکے ہوں گے. وہ بے حد سنجیدگی سے مجھے کزنوں کی اقسام بتا رہی تھی. میں نے ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی. تم نے تو چند ہی دنوں میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی. ابھی کہاں، ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا. بیٹھو نا. لیکن مجھے دیر ہو رہی تھی اس لیے میں اسے دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلی آئی. یونیورسٹی سے اکثر وہ ہمارے ہاں آتی اور پھر دن بھر کی رپورٹ بتا کر دیوار پر سے دوسری طرف کود جاتی. شوخی اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کم بخت غالب کی طرح اپنا مذاق اڑاتی اور خوش ہوتی کہ لو بھائی غالب کو ایک جوتی اور پڑی. ایک دن جو آئی تو ہنستے ہنستے برا حال تھا. بہت خوش نظر آ رہی تھی. کیا کوئی مہربان ہو گیا؟ ارے خاک مہربان ہوگا کوئی اس شکل و صورت پر. اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور فائل میز پر رکھتے ہوئے بولی. پتہ ہے افی، آج میں زبردستی بدر آپا کو یونیورسٹی لے گئی تو وہ چڑی مار ہمایوں کہنے لگا کیا یہ آپ کی سگی بہن ہے؟ میں نے کہا 100% تو مسکرا کر بولا یہ تو سچ مچ بدر ہیں اور آپ معاف کیجیے گا آپ کا نام کچھ مناسب نہیں لگتا. میں نے ذرا زور دے کر کہا کیسے مناسب نہیں؟ تو گھبرا کر کہنے لگا جی مناسب ہے جی، بالکل مناسب. میں نے کہا بالکل مناسب ہے صاحب. میری مثال امریکینوں کے چاند پر اترنے کے بعد کی ہے. کیوں ٹھیک کہا نا افی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی تو میں بھی ہنستی. غرض وہ ہر روز ایک نیا شگوفہ چھوڑتی اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ہر روز اس کا انتظار رہتا تھا. اگر وہ نہ آتی تو میں خود ہی اس کے ہاں چلی جاتی تھی. ایک دن جو میں گئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بے شمار کاسمیٹکس بکھرائے بیٹھی تھی. ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں. میں نے اسے میک اپ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا ہاں میں نے سوچا ہم پر تو کوئی مرنے سے رہا، ہم ہی کیوں نہ کسی پر مر جائیں. اس نے خالص لوفروں کے سے انداز میں بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو میں برا سا منہ بناتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی. دراصل میں آج زیدی کے ساتھ پکچر پر جا رہی ہوں. اس نے مڑ کر مجھے اطلاع دی. حد ہو گئی، تو محترمہ لفنگے پن پر اتر آئی ہیں. مجھے غصہ آ گیا. یہ کیا حماقت ہے قمر؟ بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولی تم اپنا نانی اماں والا پٹارا مت کھولنا. بہتر. میں سنجیدہ ہو گئی. میرے لہجے کی سنجیدگی سے چونک کر وہ مڑی اور میری کرسی کے ہتھے پر آ کر بیٹھی. پتہ ہے افی، یہ جو زیدی ہے نا وہ اپنی دوست ہے نا کشور، اس کا فیانسی ہے. تو گویا اس سے عشق لڑا کر حق دوستی ادا ہو رہا ہے. میں نے تلخی سے کہا توبہ، عشق کون لڑا رہا ہے؟ وہ تو آج کل دونوں ناراض ہیں اس لیے. تم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. میں بدستور تلخ ہو رہی تھی. وہ لاڈ سے بولی. اتنی منتیں کر رہا تھا صلح کروا دو اور وہ بیچاری کشور بھی صلح کے لیے مر رہی تھی.
میں نے سوچا دونوں کی وہیں پر صلح کروا دوں گی، اور پھر اماں نے بھی کہا چلی جاؤ۔ اماں نے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ کل اپنی کار میں چھوڑنے آیا تھا نا مجھے، میں نے سوچا بغیر چائے پلوائے بھیجنا بد اخلاقی ہے، اور وہ اماں کے سامنے ہی تو پکچر پر جانے کے لیے اتنی منتیں کر رہا تھا۔ اماں نے بھی یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اچھا لڑکا ہے، کیا پتہ پھنس جائے۔ اب اماں کو کون سمجھائے؟ اچھا بھلا سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے جہیز کے لیے یوں ڈھیروں چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، جیسے کوئی شیر دل خان ان کی سنیکس لائی میں بٹیا کو روئی میں لپیٹ کر لے جائے گا۔ اس نے کچھ منہ بنا کر اور اپنے دبلے پتلے بازو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ خدایا تیرا شکر ہے کچھ تو موڈ ٹھیک ہوا۔ وہ کرسی کے ہتھے سے اٹھ کر دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی، اور پھر ہونٹ لٹکا کر بولی، ساری محنت اکارت ہو گئی۔ کیوں؟ کیا وقت نہیں رہا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اب جا کون رہا ہے یہاں؟ تو روکا کس نے ہے؟ چلی رہو۔ اور یہ جو تمہارا منہ پھول کر کپا ہو رہا ہے جیسے بھڑوں نے کاٹ لیا ہو۔ وہ میک اپ صاف کرنے لگی، اور اب وہ بیچارہ وہاں انتظار میں سوکھ رہا ہوگا۔ بہت ترس آ رہا ہے تو چلی جاؤ نا، میں نے شرارت سے کہا۔ تمہیں ناراض کر کے تو میں جنت میں بھی نہ جاؤں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی اور مجھے اس پر، خود پر اور اپنی دوستی پر فخر محسوس ہونے لگا۔ سرمد نے یوں اچانک اپنے متعلق میری رائے دریافت کی کہ لمحہ بھر کے لیے میں کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ دراصل عفت، مجھے حیرت سے اپنی طرف تکتے پا کر انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ فرخ تمہیں مجھ سے پہلے ہی پرپوز کر چکے ہیں۔ میں نہ تو تمہاری ذہانت سے مرعوب ہوں اور نہ تمہارے حسن سے متاثر۔ ظاہر ہے وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ڈھیروں حسن بکھرا پڑا تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی تھی، پھر بھلا میری اس گندمی رنگت میں کیا دھرا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم عام لڑکیوں سے بالکل الگ ہو، اور تمہاری انفرادیت پسندی میرے دل کو بھا گئی ہے۔ میں نے بہت پہلے جب تمہیں… سرمد میری تعریف کر رہے تھے اور میرا رنگ گلابی ہو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میں اپنی تعریف سے خوش ہو رہی تھی۔ مرد اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے جب وہ کسی عورت کو زیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں کی، اس کے چہرے کی، اس کے بالوں کی۔ اور بدصورت ہوتے ہوئے بھی جب عورت خود کو دنیا کی حسین ترین عورت سمجھنے لگتی ہے تو اس وقت وہ مرد سے مات کھا جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں افی، جب تم سے رائے دریافت کی جائے تو فیصلہ کرتے وقت میرے متعلق بھی سوچ لینا۔ فرق کی اگر تم سے شادی نہ بھی ہوئی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم میرا آئیڈیل ہو، ایک ایسی لڑکی جو عام لڑکیوں سے الگ ہو۔ اگر مجھے میرا آئیڈیل نہ ملا تو ضروری تو نہیں کہ میری رائے دریافت کی جائے۔ میں نے آہستگی سے ان کی بات کاٹی تو وہ طمانیت سے مسکرائے۔ فرخ، اگر ماموں جان کے بھتیجے ہیں تو میں ان کا بھانجا، لہٰذا فیصلے کا انحصار ہر حال میں تمہاری رائے پر ہوگا۔ لیکن افی، کیا تم مجھے اطمینان نہیں دلاؤ گی؟ میں گھبرا گئی۔ اب بھلا میں ان سے کیا کہتی؟ میں نے تو ایسا بھی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سرون میری گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے نہایت بے باکی سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور قمر نے اندر آتے ہی فائل حسب معمول میز پر پٹکی۔ میں نے اس کی آمد کو تائید غیبی سمجھتے ہوئے جلدی جلدی دونوں کا تعارف کروایا اور چائے بنانے کے لیے چل دی۔ جب واپس لوٹی تو قمر اپنی مخصوص بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی اور سرمد دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری دوست بہت دلچسپ ہے افی، درینچہ شک ہے۔ میں ہنستے ہوئے چائے بنانے لگی۔ چائے پیتے ہی سرمد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں انہیں رخصت کر کے پلٹی تو قمر نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔
لڑکا کچھ برا نہیں، لیکن پیاری عفت اب ذرا جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اگر پہلے ہی پتا ہوتا تو اچھی طرح ایکس رے کر لیتی۔ کل سے ہی، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، اور میں سرمد کے متعلق سوچنے لگی۔ اب تمام تر انفرادیت پسندی باوجود میں ایک عام لڑکی کی طرح سوچ رہی تھی، اور سرمد ہولے ہولے میرے دل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ان کا وہ وجیہہ سراپا، دیکھنے کا وہ والہانہ انداز بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ مجھے فیصلہ امی اور ابو پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس سوچ سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن سرمد ہولے ہولے میرے کانوں میں سرگوشی کر رہے تھے۔ اگر محبت اسی جذبے کو کہتے ہیں تو میں تم سے محبت کرتا ہوں افی، اور مجھے یقین ہے تمہارا دل اس محبت سے انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، میں سرمد میں بھی، اور مجھے اپنی اس تھرڈ کلاس سوچ پر غصہ آ گیا۔ مجھے سرمد سے کوئی محبت نہیں۔ میرے نزدیک محبت تو وہ مقدس جذبہ ہے جو وقت آنے پر مجھے شخص کے سپرد کرنا ہے جو دنیاوی طور پر میرا مختار کل بنا دیا جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو تنبیہ کی، لیکن سرمد میں میرے دل کی منڈیر پر یہاں وہاں نہ جانے کتنی شمعیں روشن کر ڈالیں، اور میری وہ انفرادیت پسندی، وہ سارے اصول دھرے کے دھرے رہ گئے، اور میں سرمد کے تصور میں کھو گئی۔ دوسرے دن دادی جان کی بیماری کی وجہ سے امی اور ابو کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے گئے۔ سرمد اس دوران باقاعدگی سے آتے رہے، اور اکثر شام کی چائے ہم سب یعنی قمر اور سرمد اور میں اکٹھے ہی پیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ سرمد رفتہ رفتہ قمر کی بے جھجک گفتگو اور اس کے بے باک سچ سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ اکثر قمر کی موجودگی میں مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے۔ تب میرے اندر کا جی روتا اور میرا دل دکھتا، اور میرے دل میں شدت سے یہ تمنا پیدا ہوتی کہ وہ مجھ سے اس دن والی بات کا جواب مانگیں، مجھ سے پوچھیں، افی کیا تم مجھے اطمینان نہیں دلاؤ گی؟ اور میں ان سے کہوں کہ میرا دل تو نہ جانے کب آپ کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، لیکن سرمد تو میرے دل میں محبت کی شمع جلا کر خود انجان بن گئے۔ میرے اندر کی عورت بیدار ہو رہی تھی، اور میں اسے تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، لیکن مجھے اب قمر کا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ اپنی بلند اور اونچی سوچوں کے باوجود میں قمر سے جلنے لگی تھی۔ لاؤ شعور میں چھپی خواہشوں نے شعور میں آ کر یوں ادھم مچایا کہ مجھے اپنی بلند سوچوں اور اپنی وسیع القلمی کے ماتم کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ قمر کو دیکھتے ہی میری پیشانی شکن آلود ہو جاتی، لیکن مجھ میں قمر کی طرح بے باکی نہیں تھی۔ مجھ میں سچ کا فقدان تھا۔ مجھ میں اتنی جرت نہ تھی کہ میں اسے گھر آنے سے روک دیتی، اسے منع کر دیتی کہ سرمد کی موجودگی میں وہ نہ آیا کرے۔ وہ آتی رہی، اور سرمد اس کے زیادہ قریب ہوتے گئے۔ اس دن بھی وہ دونوں جانے کون سی بحث میں الجھے ہوئے تھے، اور میں افسردہ سی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی کہ قمر نے چونکتے ہوئے کہا، ارے افی، وہ اسے جب بھی کوئی بات یاد آتی وہ یوں ہی بوکھلا جایا کرتی تھی۔ ارے وہ ہے نا گلے بادشاہ، وہی اپنے ڈپارٹمنٹ کا دیہاتی سا لڑکا، میں نے بتایا تو تھا تمہیں۔ دراصل میں آج کل بڑی شدت سے اسی پر عاشق ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج سارا گپھلا ہو گیا۔ وہ سرمد کی موجودگی میں بے نیاز کہی جا رہی تھی۔ آج ہم دونوں کیفیٹیریا میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک ہی مجھ سے معذرت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا تو نزہت کی طرف جا رہا تھا، وہی کالی کلوٹی لیلا کی بہن۔ کمبخت موٹی آنکھوں پر مرتا ہے، خواہ بھینس کے دیدے ہی کیوں نہ ہو۔ آنکھوں کا حسن دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھے۔ اس نے یکدم ہی باتوں کا رخ میری طرف پلٹ دیا۔ سچ افی، تمہاری آنکھیں اور بال اتنے پیارے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل بھی مچل جاتا ہے۔ دراصل
میں نے کس قدرے تفخرے سے اپنے بال ہاتھوں پر لپیٹے ہوئے سرمد کی طرف دیکھا۔ لمبے گھنے بال اور خوبصورت آنکھیں ہمارا خاندانی ورثہ ہیں۔ یہ بے حد غلط بات ہے فی کہ تم ہر خوبصورت شے پر خاندانی کا لیبل لگا کر قبضہ جمائے بیٹھی ہو۔ بھائی آج کل عوامی دور ہے، ہر شے عوامی ہونی چاہیے، قمر نے شرارت سے کہا۔ اب کہو عفت، سرمد ہنسے۔ اب تو تمہیں اپنی خوبصورتی میں قمر کو حصہ دار بنانا چاہیے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں قمر کو کچھ دینے میں بخل سے کام نہ لیتی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ قمر نے غرور سے مجھے دیکھا۔ عفت کی دوستی پر مجھے بے جا فخر نہیں ہے۔ سرمد کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی اور وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ اگر قمر تم سے کسی ایسی شے کا مطالبہ کرے جو تمہیں بے حد عزیز ہو تو کیا تم؟ ہاں، میں نے انہیں بات مکمل نہ کرنے دی۔ میں قمر کے لیے اس شے سے دستبردار ہو جاؤں گی، میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل انجانے خدشوں سے ٹوٹنے لگا اور میں چائے بنانے کے بہانے وہاں سے ہٹ آئی۔ سرمد نے قمر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر کے مجھے ایک شدید کرب میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ ٹھکرائے جانے کا کرب تھا۔ سرمد ہمیشہ انوکھی اور منفرد چیزوں سے متاثر ہوتے تھے، اور ان کا قمر سے متاثر ہو جانا کم از کم میرے لیے کوئی انہونی بات نہ تھی۔ اس کی وہ بے جھجک گفتگو، اس کا وہ بے باک سچ، مجھے تو یہ دکھ مارے جا رہا تھا کہ سرمد نے مجھ پر قمر کو ترجیح دی تھی۔ میری انا زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ تم بہت چپ ہوئی فی، سرمد نے کہا تو میں چونک کر اپنے آپ میں آ گئی۔ آخر اب مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ میں نے ایک بار تم سے درخواست کی تھی فی کہ فیصلہ میرے حق میں کرنا، اور اب میں چاہتا ہوں تمہاری رائے فرق کے حق میں ہو۔ بہت خوب، میں نے تلخی سے کہا۔ آپ خود ہی اپنا پرپوزل واپس لے لیجئے، اس میں تمہاری ہی نہیں ماموں جان کی بھی انسلٹ ہے، سرمد نے آہستگی سے کہا اور باہر نکل گئے۔ سرمد نے مجھے اچانک جس الجھن میں ڈال دیا تھا، میں ابھی اس سے نکلی بھی نہ پائی تھی کہ قمر آ گئی اور آتی اپنے مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، ارے بھائی ایک نہایت دھماکہ خیز خبر سنی تم نے؟ سرمد چند دنوں تک مجھے پرپوز کرنے والے ہیں، ہے نا حیرت کی بات؟ میں نے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہوئے ہاتھوں کو کود میں خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی بھی شخص اپنی شریک زندگی بنا کر فخر محسوس کرے گا فی، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے میری طرف دیکھا، لیکن مجھے سرمد کے علاوہ شاید ہی کوئی پرپوز کرے۔ لمحہ بھر کے لیے میرا دل اس کی ہمدردی میں ہو گیا۔ ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک بار چانس ملتا ہے، اس نے کرسی کی پشت سے سر پٹکتے ہوئے کہا، اور مجھے بھی ایک چانس مل رہا ہے، اور میں اپنی ناعاقبیت اندیشی سے اس چانس کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہاں، ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی خوشیاں اپنی جھولی میں بھر لے، لیکن اگر وہ اس موقع کو کھو دے تو پھر زندگی بھر خوشیوں کے لیے ترستا رہتا ہے۔ میں نے اس کے خوشی سے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سوچا، اور میری زخمی انا نے مجھے چیخ کر اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس دلایا۔ تب میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اپنے حصے کی خوشیاں اپنی جھولی میں بھر لوں، اور قمر اپنی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے دیکھتی رہ جائے۔ میں اپنا فیصلہ سرمد کے حق میں دے دوں اور پھر سرمد کی بے بسی اور بوکھلاہٹ پر خوب کہے لگاؤں۔ لمحہ بھر کے لیے انتقام کے اس انوکھے خیال نے میری روتی کرلاتی انا پر جیسے برف کے ٹھنڈے پھاہے رکھ دیے، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے فیصلے کو تولتے ہوئے قمر کی طرف دیکھا، جو مجھ سے بے نیاز آنکھیں بند کیے کرسی پر جھول رہی تھی، اور ایک حسین مستقبل کے تصور نے اس کے چہرے پر سکون بکھرا دیا تھا۔ لیکن میں ایک واضح فیصلہ کرنے کے باوجود کتنی بے سکون تھی۔ اے کاش اماں بھی نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سرمد کو چن لیا ہوتا، لیکن وہ تو رات ہی مجھ سے میری رائے پوچھ چکی تھی، جس کا جواب اب مجھے دینا تھا، اور جب میرے اس فیصلے کا علم قمر کو ہوگا تو اس کی خواب دیکھتی آنکھوں میں دھول اڑنے لگے گی، جیسے کسی نے
اسے صحراؤں میں دھکیل دیا ہو اور وہ اپنے جلتے اولوں کو سہلاتے ہوئے اپنی دھول اڑاتی آنکھوں میں حیرانی بھرے مجھے دیکھتی رہ جائے گی. لیکن بھلا میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ قصور تو اس کا اپنا ہی ہے کہ جب اسے صحراؤں میں ہی جلنا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں میں سبز زاروں کے یہ خواب کیوں سجائے؟ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن کوئی متواتر میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا. تم نے کچھ تو اپنی باتوں کا بھرم رکھا ہوتا عفت بی بی. اے کاش تم نے اس دوستی کی رتی بھری ہی لاز رکھ لی ہوتی جس کا دعویٰ تمہیں تھا. سوچ کو مفلوج کر دینے والی کیفیت نے مجھ سے فیصلہ کر لینے کی صلاحیت چھین لی تھی. اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام لے لوں یا پھر قمر کو اس کے خواب لوٹا دوں اور دوستی کے عظیم اور مقدس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لوں. طویل کشمکش کے بعد میں نے سر اٹھا کر قمر کی طرف دیکھا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے. قمر، امی جان سے کہہ دو کہ میری رائے فرق کے حق میں ہے. میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور نڈھال سا ہو کر کرسی کی پشت سے سر ٹیک لیا. میں بے حد تھک گئی تھی. میں نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا، خود غرضی کی طرف اپنے وجود سے دوسرے وجود کی طرف. فرق بہت اچھے ہیں، سرمت سے بھی اچھے. قمر اٹھ کر میرے قریب چلی آئی. لیکن دل کے دروازے تو صرف ایک ہی بار کھلتے ہیں قمر رانی، میں نے اپنے آپ سے کہا اور بے اختیار امڑ آنے والے آنسو اپنے اندر اتار لیے. تم کتنی اچھی ہو افی. مجھے یقین تھا کہ تمہیں سرمت سے کوئی لگاؤ نہیں. بخدا اگر تمہیں سرمت سے ذرا سا بھی لگاؤ ہوتا تو میں اپنے اس پہلے اور آخری چانس کو کھو کر بھی خوش محسوس ہوتی. قمر نے میرے گلے میں بائیں حمائل کرتے ہوئے خوشی سے لبریز آواز میں کہا تو میں نے گھبرا کر اپنے دل کی منڈیر پر جلتی ساری شمعیں ایک ہی پھونک سے بجھا ڈالی اور ان بجھتی شمعوں کے دھوئیں نے میرے سارے وجود کو گھیرے میں لے لیا. یہیں یہ ناول کایا پلٹ اختتام پذیر ہوا. امید کرتے ہیں اس چینل کے تمام ناولز کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آیا ہوگا. ناول کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.